ناول القمر مکذوب، مطلب داغ اور چاند، رائٹر رمشا ریاض، قسط نمبر 1۔ پیش نظر تمام پڑھنے والوں کو رمشا ریاض کی طرف سے السلام علیکم۔ میں ایک نئی لکھاری ہوں۔ میری اشاعت میں ہدایت، حسد، مینجمنٹ، پیار ایک شرط پہ کو آنا جیسے ناول ہیں۔ یہ ناول القمر مکذوب میری نئی کوشش ہے۔ یہ خیالاتی کہانی ہے۔ مجھے بہت سی دوستوں جیسے لائبہ پرویز اور زینب صابر، اریب اور اریبہ گلفام جیسی دوستوں نے ہمت دی اور حوصلہ پورا مہینہ اس کہانی میں لگ گیا۔ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے تھوڑا ٹف ہوتا ہے لکھنا، پر میں نے پوری کوشش کی۔ گرامر کی غلطیاں یا ٹائپنگ کی غلطیاں ہوں تو معافی چاہتی ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ رمشا ریاض۔ مجھے نہیں جانا یار۔ عادی سننا پلیز مجھے واپس چھوڑا۔ میں نہیں گندی جگہ پہ جاتا یار۔ گاڑی میں بیٹھا مسلسل عادی کی منت کر رہا تھا، مگر وہ تھا کہ بس ہنسے جا رہا تھا۔ اب کی بار وہ اسے گھورنے لگا۔ موڈ نہ خراب کر، تیرا ریجیکشن ہوا ہے تو غم منانے سے بہتر ہے جشن منا، وہ خباثت سے بولا۔ مجھے نہیں منانا جشن، وہ اکتا کے بولا۔ دیکھ افق، عادی نے آنکھیں سکیٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ لائف ایک ہی بار ملتی ہے، انجوائے کر، چل کر، اور آج کل یہ سب عام ہے۔ منہ بند کر اور چپ چاپ بیٹھ۔ گاڑی میں میوزک آن تھا۔ اس نے بہت تک ودود کی مگر ناکار رہ گیا۔ اب وہ خاموش تھا۔ گاڑی ویران راستوں سے ہوتی اب کھلے راستوں پہ رواں دواں تھی۔ آخر ایک محلے میں گاڑی رکی۔ افق تو دیکھتے ہی شرمندگی ہوئی۔ یہ محلہ بدنام گلی تھی۔ یہاں حسن کا مول لگتا تھا، یہاں جسموں کے خریدار تھے، یہاں شرابوں کے دربار تھے۔ وہ پل میں حیران ہوا، کیا مسلم ملک میں بھی یہ کچھ ہوتا ہے؟ وہ اس کے لیے نیا تھا۔ عادی کمینگی سے مسکرایا اور اسے ساتھ گھسیٹ کر لے گیا۔ ہر کمرے کے آگے دو عائشہ کھڑی تھیں جو اس کو اپنی طرف دعوت دے رہی تھی۔ وہ خود کو کمپوز کیے جا رہا تھا۔ اس وقت وہ بلیک جینز پہ براؤن ہڈی پہنے تھا۔ یہاں کی عورتیں بے باک تھیں۔ ارے عادی میاں، آ گئے تم؟ ایک موٹی عورت جو عورت کم کچھ اور ہی تھی، پان چباتے اس کی طرف بڑھی۔ کیسی ہو بھائی؟ عادی نے دانت نکالے۔ کیسا ہوگا جب ہاتھ میں نہ پیسہ ہوگا، وہ کہہ کر ہاتھ آگے کرنے لگی۔ عادی نے ایک گڈی اس کے ہاتھ پہ رکھی تو وہ استزاحیہ ہنسی اور سامنے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ افق ابھی تک اسے بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا بھی کچھ کر لو بھائی، وہ اس کی طرف جھک کر بولا۔ کیوں نہیں؟ وہ اسے اوپر سے نیچے تک گھورنے لگی۔ اے لڑکا، اس سامنے کمرے میں جا، وہ اشارہ کرتے بولی۔ نہیں، مجھے نہیں جانا۔ جاتا ہے یا نہیں؟ عادی اسے کھینچ کر ایک کمرے کی طرف لایا اور اسے اندر کی طرف دھکیل دیا۔ افق دروازہ بجانے لگا مگر وہ آگے سے لاک لگا چکا تھا۔ کس گند میں چھوڑ گیا عادی؟ وہ بڑبڑایا۔ اس کی بڑبڑاہٹ واضح تھی۔ پھر وہ پیچھے مڑا تو حیران رہ گیا۔ سفید جوڑے میں ملبوس ایک حسینہ جس کے ہاتھوں پیروں پہ مہندی تھی، کتاب پہ جھکی ہوئی تھی اور اب اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سحر انگیز تھی، انتہا کے خوبصورت۔ وہ پلک جھپکنا ہی بھول گیا۔ وہ اٹھی اور الماری کی طرف بڑھی۔ افق نے غور کیا تو اس کے ہاتھ میں قرآن تھا۔ اب اس نے الماری کے پٹ بند کیے اور سر سے دوپٹہ اتار دیا۔ ملاوٹ! افق نے تعصب سے اسے دیکھا۔ وہ اس کی بات پہ مسکرائی تو افق تف کرنے لگا۔ لگتا ہے صاحب جی زبردستی بھیجے گئے ہیں، وہ ادا سے بولی۔ تم سے مطلب؟ وہ اسے حقارت کی نظر سے دیکھ کے بڑکا۔ کوئی بات نہیں صاحب، آپ آرام سے یہاں بیٹھ سکتے ہیں، ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے، وہ ایک سائڈ ہو کر بولی۔ دیکھو لڑکی، اسے کس نام سے بلاتا؟ چندا، وہ خود بولی۔ ہاں سنو جو بھی ہو، میں ایسا ویسا نہیں ہوں، نہ ہی کچھ کروں گا ایسا جو مجھے میری ہی نظروں میں گرا دے، اس لیے دوری قائم رکھنا، وہ ان گشت سے تنبیہ کرتے بولا۔ بہتر، وہ یک لفظی جواب دے کر منہ کھول گئی۔ افق نے اچپتی نگاہ اس پر ڈالی، پل کو عجیب لگا، پھر پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ تم پڑھی لکھی ہو؟ جی، وہ بنا دیکھے بولی۔ کتنا؟ وہ متجسس ہوا۔ جتنا کتابوں میں لکھا ہوتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ، پر میں نے ایک کتاب بہت اچھے سے پڑھی ہے۔ وہ اوراق پلٹ رہی تھی۔ کون سی کتاب؟
وہ اجنبی سے پوچھتا گیا۔ وہی کتاب جو ماضی، حال اور مستقبل سب میں آپ کی رہنمائی کرتی ہے۔ اب کی بار وہ نظر اٹھا کر بولی تو افق چہرہ پھیر گیا۔ وہ سارا تھی۔ کون سی کتاب؟ وہ کھڑکی کی طرف دیکھ کر بولا۔ کس دین کے ہو؟ اس نے بدلے میں سوال کیا۔ مسلمان ہوں، وہ سپاٹ لہجہ میں بولا۔ وہ طنزیہ مسکرائی۔ کیوں؟ کیا مجھ سے پہلے یہاں کوئی مسلمان نہیں آیا؟ وہ کوہنی ٹکائے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، مسلمان ہی تو آتے ہیں صاحب، بیچاروں کے درد طوائفیں جو بانٹتی ہیں۔ بس آپ پہلے گاہک ہیں جو الگ ہیں۔ وہ گلابی ہونٹ آرام آرام سے ہلا رہی تھی۔ اس کے اوپر والے ہونٹ پہ تل تھا۔ وہ طوائف نہ ہوتی تو دلوں پہ راج کرتی یا سلطنت کی مالک ہوتی۔ کیا مطلب؟ میں گاہک نہیں ہوں؟ میں ایسی گندی جگہوں پہ نہیں آتا، نہ ہی گند میں ہاتھ ڈالنا ہوں۔ وہ پتھریلی آواز میں گر جا۔ وہ بس مسکرائی۔ اس کے ہونٹوں پہ شکوہ نہ تھا، نہ ہی آنکھوں میں نمی۔ ایک بات پوچھوں؟ وہ بڑائی آواز میں بولی۔ وہ فون نکال کر اس میں سکرولنگ کر رہا تھا۔ آپ نے ملاوٹ کیوں کہا تھا صاحب؟ کیونکہ طوائف کے بارے میں سنا تھا، وہ خالص ہوتی ہے، بس جسم بیچتی ہے، خدا کے سامنے ناٹک نہیں کرتی، اسے شرمندگی نہیں ہوتی، وہ اداکاری نہیں کرتی۔ مگر تم، وہ ترفڑ سے بولا، تم ملاوٹ زدہ ہو، فریب ہو۔ ٹھیک۔ وہ سر ہلا گئی۔ یہ بات افق کو اندر تک کھپ گئی۔ ویسے مجھے نہیں لگتا جواب دینا ضروری ہے، مگر میں تم سے بری ہوں، تم مجھ سے بری ہو۔ تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، میرے لیے میرے اعمال ہیں، اور میں تم سے زیادہ خدا کو جواب دہ ہوں۔ وہ تن کے بولی، جو تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہی تھی اچانک تم پہ آ گئی۔ اور ہاں، ملاوٹ کی بات کرتے ہو، کھوٹ تو تمہارے اندر بھی تھا، ورنہ تم اس بدنام گلی میں نہ آتے۔ شریف زادے کوٹھوں پہ نہیں جاتے، مسٹر وٹ ایور۔ اس کے تیور ایک دم بدلے تھے۔ سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ شرمندہ ہوا۔ اچھا خاصا دل جلاتے رہو۔ اور پھر وہ رکی۔ یہ دنیا ہے، یہاں ہر کسی کے کہنے کا مطلب وہ نہیں ہوتا۔ اب اس نے رخ بدل لیا۔ اب وہ پائل پہن رہی تھی۔ دروازہ بجا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اچانک مڑی۔ ہو سکتا ہے کلبوں اور کوٹھوں سے زیادہ گناہ گار مسجدوں اور گھروں میں ہوں۔ اگر وہ یہ سوچتے ہوں کہ میں تو اس سے لاکھ درجے بہتر ہوں، رائی برابر غرور بھی تمہیں عذاب سے روشناس کروائے گا۔ آئندہ احتیاط کرنا پیارے لڑکے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور دروازے سے نکل چکی تھی۔ باہر آیا تو چور نگاہوں سے تانکا۔ عادی ایک کمرے کے باہر خباثت سے دو آشتا سے لگا باتیں کر رہا تھا۔ اس کا کمینہ پن واضح جھلک رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کے وہاں سے نکل گیا۔ عادی نے اسے جاتے دیکھا اور ساتھ چل دیا۔ کیسا رہا؟ عادی نے ونک کی۔ سر درد ہے یار، چپ کر کے گاڑی چلا۔ لگتا ہے میزبان ٹھیک سے پیش نہیں آیا۔ چل پھر کبھی آ جائیں گے یار۔ عادی بے باک ہو کے بولا۔ یار پلیز منہ بند رکھ اور گاڑی چلا یار۔ اوکے۔ عادی بوکھلا کے بولا۔ اب سارے راستے خاموشی تھی۔ گھر آ کر اس نے شاور لیا اور بیڈ پر ڈے گیا۔ اس کے گیلے بال تکیہ گیلا کر رہے تھے، مگر وہ بے فکر تھا۔ کتنا دوگلا پان تھا اس میں۔ وہ نخوت سے بولا۔ مگر وہ باقیوں کی طرح تو نہیں تھی۔ اس نے مجھے مائل کیوں نہیں کیا؟ وہ اٹھ بیٹھا۔ اس کی رنگت نکھری سی تھی۔ اس کے ابرو تنے ہوئے تھے۔ ہلکی سی بیٹ میں اس کی ڈارک براؤن آنکھیں بلا کی کشی شکتی تھیں۔ اس کے کان کے نیچے گردن پہ ایک تل تھا۔ مخملی ہونٹ چھپے ہوئے تھے۔ وہ نوجواں خوں تھا۔ افق عالم، دا پرنس۔ میں سوچ ہی کیوں رہا ہوں اسے۔ وہ جھنجھلا اٹھا۔ میری ہی مت ماری گئی تھی جو اس کمینے کے ساتھ چلا گیا۔ اب نہیں جاؤں گا۔ بار میں جائے وہ لڑکی۔ وہ بڑبڑا رہا تھا۔ پہلی بار تھی کہ وہ اتنا اشتعال میں تھا۔ آج اس کی دوست انیزا، جس کے ساتھ اس نے شادی کے خواب دیکھے تھے، اسی کے کزن کے ساتھ نازیبہ حالت میں دیکھی گئی تو وہ پردے دار تھی۔ پھر عورت ذات، وہ استزائیہ ہنسا۔ مام، کیوں چھوڑ گئی آخر؟ اب کی بار تکیہ پانی سے نہیں آنسوؤں سے تر ہو رہا تھا۔ وہ مرد ہو کے رو رہا تھا۔ آئی ہیٹ یو مام۔ عورت کی نظر فطرت نہیں بدلتی۔ اچھے اور بہتر مرد کے چکر میں ہی کیوں رہتی ہیں عورتیں؟ وہ بال جکڑ کے رہ گیا۔ آپ نے ہمیں جیتے جی مار دیا مما۔ وہ مرد ڈے سا گیا۔ بہت کچھ کیچی بن کے ٹوٹا تھا۔ گپ اندھیرے میں وہ تکیے میں منہ چھپا رہا تھا۔
رات کے جانے کون سے پہر اس کی آنکھ لگ گئی اسے خود بھی نہیں پتہ چلا۔ ہلکی ہلکی کرنیں اس کے بیڈ پہ پڑ رہی تھی۔ وہ اٹھا، ٹائم دیکھا، نماز پڑھنے کے لیے وضو بنانے چلا گیا۔ اس نے کف اوپر کیے، اس کے بازو مضبوط تھے، رگیں واضح ابھری ہوئی تھیں۔ اس نے نماز پڑھی، بنا دعا مانگے اٹھ گیا، جاگنگ ڈریس پہنا اور نکل آیا۔ وہ کافی دیر جاگنگ کرتا رہا۔ اس سارے لمحے وہ اس کی نظروں میں ہی تھی۔ اس کے ذہن میں پیروں میں پائل پہنتی وہ آئی۔ اس کے پاؤں اتنے شفاف تھے کہ لگتا تھا جیسے ساری زندگی گلابوں پہ چلتی رہی ہو۔ افق وہ سٹا کر خود کو کوسنے لگا۔ کچھ دیر کی مسافت کے بعد وہ واپس آ رہا تھا کہ اس کا کسی سے زبردست تصادم ہو گیا۔ آنے والے کے ہاتھ سے بک گری جو اس نے معذرت کرتے اٹھائی۔ وہ ٹھٹک کے رہ گیا۔ دا آرٹ آف لو، آر یو اوکے مین؟ وہ کوئی 45 سے 50 سالہ آدمی تھا۔ جی، وہ پھیکا سا مسکرایا۔ یہ بک، وہ اس بک کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ او، تمہیں چاہیے برخودار؟ وہ اس کی طرف بڑھانے لگے۔ ارے نہیں، میں کیوں فضول کتابیں پڑھنے لگا انکل؟ وہ ہنسا۔ ارے برخودار، پیار ہی تو ایک کام کی چیز ہے، باقی سب بیکار ہے۔ وہ اس کا شانہ تھپ تھپانے لگے۔ آج کے دور میں تو نہیں، وہ انکاری تھا۔ دور کی بات نہیں ہوتی لڑکے، پیار تو دلوں کا کھیل ہے، زمانوں سے اس کا کوئی لین دین نہیں ہوتا۔ آؤ بیٹھ کر بات کریں۔ وہ اسے بینچ تک لے گئے۔ وہ منع نہ کر سکا۔ تمہیں کیوں لگتا ہے پیار نہیں ہے آج کی دنیا میں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھنے لگے۔ کیونکہ دنیا ایڈوانس ہو گئی ہے، وفا کی جگہ بے وفائی نے لے لی ہے۔ آئی تھنک۔ وہ ہنسا۔ وہ بھی مسکرائی۔ دل ٹوٹا ہے؟ وہ پہلو بدل کے بولے۔ پتہ نہیں، ویسے کیسے پتہ لگتا ہے کہ دل ٹوٹا ہے؟ وہ ان کو تکنے لگا۔ جب آپ کو سانس نہ آ رہی ہو، آپ تڑپ رہی ہو، آپ کے دل میں درد سا ہونے لگے، شاید تب۔ کیا دل کے ٹوٹنے کی آواز بھی ہوتی ہے؟ وہ انجانے میں پوچھ بیٹھا۔ اس کا تو نہیں پتہ، مگر اس سے پہلے ایک الارم ضرور بجتا ہے۔ جب آپ کو دل کی دھڑکن چلتی محسوس ہوتی ہے اور کسی کے نام لینے یا پاس آ جانے سے تیز ہو جائے تو الارم ہوتا خطرے کا۔ اس لیے اپنے دل کا خیال رکھنا۔ یہ مر جائے تو توانا جسم اور رنگین موسم بیکار جاتے ہیں۔ وہ گھڑی دیکھ کر بولے۔ آپ بار بار گھڑی کیوں دیکھتے ہیں؟ وہ ان کی حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد سوئیوں کی ٹک ٹک کانوں میں پڑتی ہے۔ کس کے جانے کے بعد؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ میری بیٹی ماہم، یہ بک اس کی فیورٹ تھی۔ پتہ نہیں وہ کہاں ہے، زندہ بھی ہے یا نہیں۔ خیر چلتا ہوں، پھر ملیں گے۔ وہ اٹھ کے بولے۔ آپ نے نام تو بتایا ہی نہیں۔ ہاشم، ہاشم خانزادہ۔ نائس ٹو میٹ یو سر۔ وہ ہاتھ بڑھا کے بولا۔ سیم ٹو یو ینگ مین۔ افق، افق عالم۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا نام ہے، خود بھی خوبروح۔ چلو پھر ملیں گے، دن اچھا رہے۔ آپ کا بھی، خدا حافظ۔ وہ مسکرا کے چلے گئے۔ افق جیبوں میں ہاتھ ڈال کے واپس آ چکا تھا۔ دا آرٹ آف لو، یہی کتاب اس کے پاس بھی تھی۔ وہ خود سے ہی باتیں کرنے لگا۔ کافی کا مگ لیے وہ آسمان کو تکے جا رہا تھا۔ کیا ہے اس کتاب میں؟ جھنجھٹ بڑا چہرہ لیے وہ بیڈ پہ آیا اور سرچ کیا۔ آرٹ آف لو۔ یہ کتاب جوہن آرمسٹرونگ نے لکھی تھی۔ وہ ایک سطر پڑھ رہا تھا۔ Here are some highlights and beautiful lines from The Art of Love by John Armstrong. Highlights. Love is a skill that can be developed and mastered, not just a feeling. True love requires vulnerability, acceptance, and empathy. Desire is a key component of love, but it must be balanced with tenderness and care. Independence and interdependence are essential for healthy love. Forgiveness is a crucial aspect of love, allowing us to let go of resentments and hurts. Beautiful lines. Love is not just a feeling, but a way of being. The art of love is the art of being present. Love is not about finding the right person, but about being the right person. The most important thing in love is not to find the perfect person, but to learn to see the perfection in the person you have. Love is a journey, not a destination.
The greatest happiness of life is the conviction that we are loved, loved for ourselves, or rather, loved in the spite of ourselves. Love is the master key that opens the gates of happiness. वो गहरी सांस लेके पीछे हुआ। तो वाइफ भी जैसा पड़ती है। हा हा हा। वो तंजिया हंसा। आज का दौर और मिस्टर अंक के फलसफे। उफ तौबा है औरत, सिर्फ ताकत और पैसा देखती है, बस ये सच है। उफक आलम अब कभी प्यार में नहीं पड़ेगा, कभी नहीं। मुकार औरतें, मिलावटी चेहरे, नफरत है मुझे ऐसी औरतों से। वो चिल्लाया था। उसने रिश्तवात ज़मीन पे दे मारी। तैश से वो सुर्ख गुलाब हो रहा था। अपने इश्ताल को कम करने वो घर से फिर बाहर निकल गया। सारा दिन वो बाहर रहा। शाम को जब वो आ रहा था, उसे फिर से हाशिम साहब दिखाई दिए। वो उनके पास आया। लगता है बरखुदार गश्त करते रहते हो, घर पे टिकते ही नहीं हो। वो तकल्लुफ़ को साइड करके बोले। घर में कहाँ सुकून होता है, भला जहन्नम में भी आराम से रह पाता है कोई। वो फीका सा मुस्कुराया। आप घर जहन्नम भी जन्नत होता है, बाहर की दुनिया जालिम है। शुक्र रहे तुम लड़के हो, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा। वो तो पारसा थी। वो नम लहजे में बोले। उफक ने बमें उठाई। खैर, वो टांगों पे हाथ रख कर उठे। शाम हो गई है। जिस जगह को तुम जहन्नम कह रहे हो, इसी जहन्नम के तकिए बगैर तुम्हें नींद नहीं आती है ना? वो मुस्कुरा के बोले। उफक हैरान हुआ। बात तो सच थी। याद रखना बरखुदार, घर जहन्नम भी महफूज होता है। दुनिया जलसा देती है, मसल सकती है। इसलिए घर को खुद आरामदा बनाओ, माहौल दुरुस्त करो, वरना के बस बातें करते रहना। ओके बॉस, वो महजूज होके बोला। वो हंस के आगे बढ़ गए। उसकी सोचों को बढ़ावा दे के कौन थी वो, क्या हुआ था उसके साथ? वो सर झटक के कमरे की तरफ बढ़ गया। सच था, वो तकिए में मुंह छुपा के रोता था। वो लड़की अब उसके हवासों पे काबज थी, दिल में हलचल सी थी। अब की बार वो देखने को मिल जाए, मगर वो खुद को रोके हुए था। उसने कोशिश भी नहीं की थी दोबारा बदनाम गली जाने की। ज़रूरी तो नहीं थामे खाने से बहक जाते, कतरा जो दस्तयाब हो हम शराबी बन गए। मौसीकी की धुन और गनगरू की छनकार फ़ज़ा में मतर हो चुकी थी। वो रकासाए रक्स कर रही थी और इकबाल के नौजवान पैसा बरसा रहे थे। बेरी और सिगरेट आम थी। वो रकासा अदाएं दिखाती घूम रही थी। हालांकि उसके गंगरू टूट कर उसके पैर से खून निकाल गए, मगर वो खुश खुर्द से बेगानी थी। उसे नाचना ही था। वो नाच रही थी। वो हसीना थी, हसीना नाज। क्या रखा है इन हुस्न के बाज़ारों में? इब्ने आदम तुझे हूरों की बशारत दी, तो फिर भी जल्दबाज निकला। मुझे 2 घंटों से तुम घुमा रहे हो शेरी, जो लेना है जल्दी लो। तेज़ धूप में हाफ टी शर्ट पहने, मुंह पे 12 बजाए उफक अब अपने दोस्त शहरियार खान के साथ था। ये लाहौर का एक बाज़ार था, जहाँ कभी कभी नुमाइश का मेला लगता, जहाँ गिलगित और सवात के मकाम से लोग आते और फनकारी और दस्तकारी मसनूआत साथ लाते। अब वो एक रेड़ी के सामने थे। शेरू जिमकों को गौर से देख रहा था। वो अपनी मनकूहा के लिए वहाँ आया था ताकि उसे गिफ्ट दे सके। साथ में उफक को भी घसीट लिया। सारे ही अच्छे हैं, कौन सा लू समझ नहीं आ रही। वो मुंह बनाकर बोला। कुछ भी ले ले यार। उफक को कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो इधर उधर ताड़ रहा था। ये पायल कैसी है उफक? वो उसकी तरफ पैकेट करके बोला। उफक ने उसे तंदही से देखा। पायल सिर्फ तवाइफ के लिए बनी है, औरतों के लिए नहीं। वो गिरज के बोला। क्या बकवास कर रहा है उफक? यार लड़कियां पहनती हैं, ये आम है। वो शान ने उचकाए बोला। तुम्हारी मनकूहा आम है या खास? उफक अब उसको घूर रहा था। खास है, जाहिर है। वो अंगूठी चेक करते बोला। तो फिर ये ले जाओ। उफक ने सामने लगे एक स्टॉलर की तरफ इशारा किया। शहरियार ने दोपहर उसे गौर से देखा। वाओ यार, तू तो ग्रेट है। जानता हूँ, कीमती चीज़ों की नुमाइश नहीं करते, डाके पड़ जाते हैं। जो तुम्हारी मलकियत में है उसे छुपा के रखो, दुनिया जालिम है। वो उसके शाने को पकड़ के बोला। आज तेरे अंदर किसी और की ज़ुबान बोल रही है जानी। शेरी ने आंखें मटकाते हुए कहा। है द कोई ग्रेट मैन?
محفل بدل لی ہے میں نے، وہ اب پینٹ میں ہاتھ ڈال کے بولا۔ او ضرور، میں بھی ملنا چاہوں گا، شیری چہک کے بولا۔ دیکھیں گے، اب جلدی سے لو۔ یہ جھمکوں کو رکھ لوں؟ شہریار میسنی شکل بنا کے بولا۔ رکھ لے یار، وہ سر پیٹ کے رہ گیا۔ اچانک اس کی نظروں نے کسی وجود کا تعاقب کیا۔ رک، میں آتا ہوں۔ وہ سرپٹ دوڑا۔ کدھر یار؟ شیری ہڑبڑا کر بولا۔ اف، یہ لڑکا بھی نا۔ چچا اب یہ پیک کر دیں۔ کتنے ہوئے؟ وہ پیسے دے رہا تھا۔ اسے پتا تھا افق اب ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملنا۔ بڑی سی چادر میں خود کو چھپائے وہ ایک ڈیری پہ کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ 2-3 اور بھی عورتیں تھیں اور ایک ہٹا کٹا مرد بھی ان کے ساتھ پہرا دے رہا تھا۔ وہ کچھ نہیں خرید رہی تھی، جبکہ دوسری چہک چہک کے خرید رہی تھی۔ افق غور سے دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے ایک مالا اٹھائی تو اس کے ساتھ کی دوشیزہ بولی، چندہ رہنے دے، چاند جیسے مکھ پہ یہ رنگ نہیں جچے گا۔ چاند تو داغدار ہی تھا نا، تا ہمیشہ سے، وہ اداسی سے بولی۔ ارے چندا، تم تو بے داغ ہو پگلی، تارا اس کی ٹھوری اٹھا کر بولی۔ مذاق بھی اچھا کرتی ہو سکھی۔ وہ مالا سے کھیلنے لگی۔ اچھا چھوڑو بھی، یہی قسمت میں ہے ہماری، وہ تنگ کے بولی۔ کاش میں اپنی قسمت کا گلا گھونٹ دیتی۔ وہ دونوں الگ ریڑھی پہ تھی۔ جانتی ہو خدا نے خودکشی حرام کر دی اور کہا کہ دنیا بہت بڑی ہے، ہجرت کر جاؤ، پر یہ نہیں بتایا کہ دنیا ہر جگہ ظالم ہے۔ تارا یہ کھا جاتی ہے۔ وہ اب روحانسی ہو گئی تھی۔ اچھا وقت بھی آئے گا چندا، وہ اسے حوصلہ دینے لگی۔ اب کی بار آسانی نہ آئے تو بھی چلے گا، ہم نے جھوٹی امیدیں لگانی چھوڑ دی ہیں۔ وہ شعر پڑھ کے مسکرائی۔ اچھا اب چھوڑو، بھائی نے پھر نکلنے نہیں دینا، کچھ لے لیتے ہیں۔ وہ اب پھر سے خریداری کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہاں تم لو۔ وہ بھی اب کی بار پھیکا سا مسکرائی۔ وہ الٹے پاؤں مڑ آیا۔ کسی کتاب کو پڑھے بغیر تنقید کا نشانہ نہیں بنایا کرتے افق، وہ خود کو ڈپٹ کر بولا۔ اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ واضح تھی۔ وہ شور و گل میں غائب ہو چکا تھا۔ یونیورسٹی کا ماحول اس کے ذہن پہ کوڑے برسا رہا تھا۔ جو لڑکیاں ابائی میں آتی تھیں وہ یہاں آنے کے بعد اس حالت میں ہوتی کہ جیسے بیلا حدید یا پھر کوئی آوارہ ماڈلز۔ انسان اپنی صحبت سے پہچانا چاہتا ہے، یہ بات کہیں نہ کہیں سچ تھی۔ وہ بھی تو ایسا ہی تھا، مگر اب اسے یہ سب عجیب لگتا تھا۔ وہ ایک جگہ بیٹھ گیا۔ وہ عام سی شرٹ اور ڈھیلی ڈالی پینٹ پہنے تھا۔ وہ واقعی کشش رکھتا تھا۔ اس کی آنکھیں بس اس چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ سفید لمبے فراق میں چوڑی دار پاجامہ، دوپٹہ سائڈ پہ ڈالے، پیروں پر مہندی کا شوخ رنگ، لمبے بال، چہرے سے لپٹی زلفیں، مخملی ہونٹ، سیاہ گنی پلکیں، باریک آئی برو۔ وہ سچ میں آتش تھی، کوئی پاس جا کر جل جاتا۔ تو چلے گا کہ نہیں، بس یہ بتا، عادی دبا دبا کے بول رہا تھا۔ میں نہیں جا رہا، ریڑھ پڑے گا جب تو 2 کڑی کی عزت نہیں رہے گی۔ شیری نے صاف انکار کر دیا۔ مت چل، تم کسی کام کے نہیں ہو۔ عادی نے اس پہ لعنت بھیجی۔ مجھے لے جا سکتا ہے؟ سوال بغیر توقع کے تھا۔ شہریار کے ساتھ عادی کا منہ بھی کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بات کیا ہے مصوف، کوئی عشق کا چکر تو نہیں؟ عادی آنکھ مارتے ہوئے بولا۔ تجھے لگتا ہے کہ دل کو بازار بناؤں گا میں؟ وہ نہ آئے گی تب تک کسی اور سے عشق لڑاؤں گا میں؟ شاعر صاحب، ارادے کیا ہیں آپ کے؟ شیری نے سر کھجا کر پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بس اس کی کہانی جاننی ہے، اس کی زبانی جاننی ہے۔ وہ خیالوں میں گم ہو کر بولا۔ لب تو بسم لیے تھے۔ تو کس چکر میں پڑ رہا ہے یار؟ عادی نے منہ بنایا۔ تو لے کے جائے گا نہیں؟ میں حرام میں ہاتھ نہیں ماروں گا، سیلف کنٹرول ہے، اور وہ کوئی حور پری تو ہے نہیں جس پہ دل آ جائے۔ طوائف کے ساتھ گھر تھوڑی بسائے جا سکتے ہیں۔ ویسے بھی افق متواتر بولتا رہا۔ اوکے ٹھیک ہے، پھر چلتے ہیں، لیکن منہ بند رکھنا، بائک کو تو پتہ چلا تو آنا بند کروا دے گی۔ عادی نے اسے وارن کیا۔ اوکے اوکے ڈیل۔ گڈ۔ عادی کمینگی میں ہونٹ کاٹنے لگا۔ شہریار نے نخوت سے دیکھا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ اب وہ اور عادی ہی ساتھ میں تھے۔ کیسی ہو بھائی؟ عادی غلیظ نظروں سے ہر لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جبکہ افق کی نظریں بس وہی تھی جس کمرے میں وہ اس دن گیا تھا۔ یہ بتاؤ کہ بنا قائد اعظم کے کوئی تندرست رہ سکتا ہے میاں؟ وہ لالچی عورت تھی۔ خیر، عورت تو عورت کا دکھ سمجھتی ہے، وہ عورت کہلانے کے قابل بھی نہ تھی۔
اس نے کئی معصوم لڑکیوں کو مار پٹوار کر اس کام پہ لگا دیا۔ جسم فروشی ملک میں عام تھی، مگر خاص گلیوں میں یہی شرابی اور جواری اپنی بہن بیٹیوں کے وجود سے چادر تک نہ سرکنے دیتے اور خود کو کوٹھوں میں جسم کے خریدار بنے پھرتے۔ عادی نے بائی کے کان میں خسر پھسر کی۔ بائی اب افق کو جانچتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ گڑبڑا گیا۔ بمشکل اس نے سانس لیا۔ پھر بائی نے اس سے اس کی منزل کی راہ دکھائی۔ وہ سب سے نظریں چراتا چل دیا۔ دل بے چین تھا۔ اس کے کھٹکھٹانے سے پہلے ہی دروازہ کھل چکا تھا۔ اس نے سوچا واپس مڑ جائے، مگر دل برداشتہ ہو کے کمرے میں جا ٹھہرا۔ وہ آج بھی سفید رنگ میں تھی۔ اس کے گلے میں وہی موتیوں کی مالا تھی۔ افق کے لیے یہ بہت عجیب تھا۔ آئیے صاحب، جانتی تھی یہاں سے ایک بار جو لذت لگے وہ آسانی سے نہیں جاتی۔ شریف زادے بھی آنے لگے ہم نہ چیزوں کے گھر اب تو۔ وہ طنز کر کے پالش لگانے لگی۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنے آیا۔ وہ اس سے دور جا بیٹھا۔ پھر کیا کرنے آئے ہو؟ پتہ نہیں، میں نہیں جانتا۔ وہ خود سمجھنے سے قاصر تھا۔ اب کی بار اس کی نظریں اٹھی تو وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ نظریں چرا گیا۔ کب سے کر رہی ہو یہ کام؟ پولیس والے ہو؟ وہ ٹیک لگا کے اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، وہ چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ ہوتے بھی تو کیا فرق پڑتا؟ خیر 2 سال پہلے لائی گئی تھی جہاں۔ پہلے نچوایا، اب پچھلے مہینے سے ہی دندے پہ بٹھا دیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سر تھے۔ تمہاری فیملی؟ وہ اس کو نرم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تیرا یوں اچانک نرم لہجہ کھل نہیں رہا۔ زہر اگلنے والے ہاتھ میں شہد لیے بیٹھے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وہ استہزائیہ ہنسی۔ ایسی بات نہیں ہے، مجھے تمہیں جج نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو زانوں پہ ٹکائے بولا۔ چلو پھر تم کچھ نہیں کرنے والے تو میں کچھ کام کر لوں۔ وہ اب پالش اکھیڑ رہی تھی۔ اس نے پائل اتار کے سائڈ میں کی اور کمرے میں چھوٹے سے واش روم میں گھس گئی۔ وہ اس کی ہر حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ واپس آئی تو دوپٹہ فولڈ تھا۔ میں نماز پڑھ لوں، تم تب تک جو کرنا ہے کر لو۔ وہ اس کی طرف پیٹھ کر کے بولی۔ افق کو وہ مذاق لگا، مگر وہ نماز شروع کر چکی تھی۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے لڑکی کو دیکھا۔ وہ خلوت میں تھی۔ وہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہی تھی۔ ایک پل کو افق کے ذہن میں آیا کہ اس کو پوچھے کہ کس منہ سے وہ نماز پڑھ رہی ہے، مگر بٹھیاں بینچ کے رہ گیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اٹھی۔ کیا دعا مانگی تم نے؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ عزت والی موت۔ وہ اٹھ کے بیڈ کی طرف آئی۔ افق کے ہونٹوں پہ طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ عزت کا لفظ طوائف کے منہ سے؟ کیوں صاحب، میرے منہ سے عزت کا لفظ اچھا نہیں لگا؟ وہ زبردستی مسکرائی۔ شاید۔ وہ 2 ٹوک بولا۔ مرد کے پاس غیرت ہوتی ہے اور عورت کے پاس عزت۔ جانتے ہیں مرد کی غیرت مر جائے تو وہ عورت کی عزت نہیں کرتا، نہ ہی حفاظت کرتا ہے، بس رون دیتا ہے۔ وہ پھر سے بک پڑے کچھ پڑھنے لگی۔ طنز کر رہی ہو؟ وہ گرایا۔ آپ بھی تو کر رہے تھے۔ وہ اس کی نظروں میں نظریں ڈال کے بولی۔ ایک پل کو افق کو اپنے کندھے بھاری لگے۔ سوری۔ وہ نظر جھکا گیا۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ نماز کہاں قبول ہونی ہے اس کی۔ میں بھی سوچتی تھی، پھر مجھے پتا چلا کہ قبولیت کی فکر تو ان کو ہوتی جنہیں اللہ اکیلا نہیں چھوڑتا، آزماتا ہے بس، اور خدائی مخلوق تو پیغمبروں کو بھی نہ بخشتی تھی۔ میں تو پھر حقیر ہوں۔ وہ آرام آرام سے کہنے لگی۔ تمہیں یقین ہے؟ وہ بھی پختہ۔ وہ اب بھی اسے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہے نا؟ تم نے کیا قرآن نہیں پڑھا کہ وہ دیکھ رہا ہے یوں تمہارا بار بار آسمان کو دیکھنا؟ اس نے نہ تمہیں کبھی چھوڑا ہے نہ چھوڑے گا۔ وہ آیت بتا رہی تھی۔ افق سن رہا تھا۔ کیا یہ آیت اس جیسی عورت کے لیے بھی تھی؟ اس کے اندر سوالات کی بوچھار تھی۔ کافی اچھی باتیں کرتی ہو۔ وہ داد دینے لگا۔ ہمیں باتیں ہی سکھائی جاتی ہیں صاحب، کاش اپنی عزت کی حفاظت بھی سکھائی جاتی۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ مجھے تمہارے بارے میں جاننا ہے۔ وہ یکٹک بولا۔ نہ جانے کیا کھوج رہے ہو تم؟ ہم نے کھو دیا جو کھونا تھا۔ تم پوچھنے چلے آئے داستاں ہماری۔ زخم تازہ درد نہیں دیتے جتنے پرانے دیا کرتے ہیں۔ اس کے کمرے پہ دستک ہوئی۔ وہ بدک گیا۔ ڈریے مت صاحب، آپ کے جانے کا وقت ہے۔ وہ مسکرا کے بولی۔ خیال رکھنا اپنا۔ وہ اٹھ کر اتنا ہی بولا۔ آپ بھی۔ وہ اجنبی سے اسے جاتے دیکھنے لگی۔
پہلا مرد تھا جو ایسا تھا۔ وہ مسکرائی اور دروازہ بند کر دیا۔ رات کے 10 بجے افق گھر آیا تو گھر میں اندھیرا تھا۔ لاؤنج میں جیسے ہی قدم رکھا تو اچانک لائٹ روشن ہوئی۔ اس نے آنکھیں زور سے میچیں۔ وہ جانتا تھا یہ اس کا والد یاسر عالم ہوں گے۔ ڈیڈ اب سوئے نہیں؟ وہ بنا پلٹے بولا۔ جن کی اولاد بڑی ہو جائے وہ والدین سوتے ہوئے بھی محتاط رہتے ہیں۔ بیٹا جی آپ تو پھر سے میرے اکلوتے فرزند ہیں۔ اب کی بار وہ اس کے سامنے تھے۔ لگ بھگ 45 سے 47 سال کی عمر میں وہ اس کے ہم عمر لگ رہے تھے۔ سوری ڈیڈ، دوستوں کے ساتھ تھا، وہ بہانہ بنا گیا۔ دوستوں کو بولو شادیاں کریں، آوارہ گردی کے بجائے بیویاں ہوں گی تو باندھ کے رکھیں گی۔ وہ مسکرا کے بولے۔ اور بیویوں کو کون باندھ کے رکھے گا ڈیڈ؟ ان کی نگرانی کون کرے گا؟ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ عالم صاحب اس کے پاس آئے، لہجے میں نرماہٹ تھی۔ ایسا نہیں سوچتے، انسان غلط نہیں ہوتے، حالات انہیں اس نہج پہ لے آتے ہیں کہ انہیں صحیح غلط کا نہیں پتہ لگتا۔ میں نہیں مانتا ڈیڈ، انسان بے بس نہیں ہوتا، نہ ہی ہو سکتا ہے۔ وہ راستے نکال لیتا ہے، وہ ایڈجسٹ کر لیتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ وفادار ہوں بس۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولا۔ وفاداری یہ ہے کہ برخودار تمہاری وفا کو جب بھی بے وفائی کا موقع ملے وہ بے وفائی سے وفا کرنے کی بجائے اس سے وفا کرے۔ جو اس سے وفادار ہے۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے طمانیت سے گویا ہوئے۔ جانتا ہوں ڈیڈ، اب مجھے محبت کی داستان مت سنانے لگ جائیے گا پلیز، وہ التجائیہ بولا۔ محبت بری نہیں ہوتی افق، بس آپ جس سے کرتے ہیں وہ بھی بدلے میں کرتا ہو۔ اگر آپ کو نہیں معلوم تو معلوم کیجئے، کیا پتہ آپ کی محبت یک طرفہ ہو، اور اگر یک طرفہ ہوئی تو تم بہت خوش قسمت ہو۔ اب وہ صوفے پہ ڈے گئے۔ ڈیڈ یار، وہ ان کے پاس آ گیا۔ تمہاری ماں غلط نہیں تھی، بس کچھ کوتاہیاں مجھ سے ہوئیں جن کا ازالہ نہ ہو سکا، نہ معافی ہوئی نہ تلافی۔ بس درد ہے دل میں، یہ درد کب جان کے جائے کچھ پتہ نہیں۔ بس مرنے سے پہلے میں کفارہ دوں، اتنی مہلت مل جائے۔ وہ آنکھیں موندے کہہ رہے تھے۔ افق ان کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ڈیڈ اب کو سونا چاہیے، وہ ان کے سر پہ ہاتھ پھیر کے بولا۔ تم سو جاؤ افق، میں سو جاؤں گا۔ نو ڈیڈ، میں آپ کو آپ کے کمرے میں چھوڑ کر آتا ہوں۔ وہ انہیں سہارا دے کر اٹھانے لگا۔ پہلی بار اسے بہت بوجھ لگا۔ یہ کیوں تھا اسے خود سمجھ نہ آئی۔ کمرے کی طرف بڑھ کر اس نے عالم صاحب کو لٹایا اور کمبل اڑا کر سلایا، پھر کمرے کی طرف آیا اور اوندے منہ بیڈ پہ دراز ہو گیا۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ نماز کا تکلف رہنے ہی دیا اور تھوڑی دیر میں وہ نیند میں تھا، یعنی آدھی موت۔ نہ جانے کیا تھی وہ، خوابوں کی اسپرا جیسی، گنگور گٹار کی طرح، آسمان میں چاند کے نور جیسی۔ ہوں گے داغ اس میں چھپے کئی، پر دکھتی تھی جنت کے حور جیسی۔ اب تو آنکھوں میں اتر آیا عکس اس کا۔ اس کی آواز ہے ایک سرور جیسی، سہرا تھی وہ دل نشین، پر نور تھی ایک فطور جیسی۔ اس کے انابی ہونٹوں پہ مسکان پھیلی اور وہ تکیہ زور سے پکڑ کر سو چکا تھا۔ جاری ہے۔